وسلم نے اس کی طرف دیکھا اور زمین کو حکم دیا کہ اے زمین سراقہ کو پکڑ لے۔ وہ گھوڑا دوڑاتا ہی آ رہا تھا کہ اس کے گھوڑے کے ٹاپ سمیت وہ زمین میں دھس گئے، اور اس نے جب یہ دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان فیض ترجمان سے نکلے ہوئے کلمات کا زمین کیسے پیروی کر رہی ہے، اس نے اپنے تیر کمان پھینک دی اور کہا مجھے امان دے دیجیے، اور یہ کہنے لگا آپ شریف ابن شریف ابن شریف، کریم ابن کریم ابن کریم، آپ کریم ہیں، آپ کے باپ کریم، آپ کے دادا کریم ہیں، کرم کرنے والے لوگ، مجھے معاف کر دیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین سراقہ کو چھوڑ دے۔ زمین کھل گئی اور وہ پھر نکل پڑا۔ اس طرح کا واقعہ بعض روایت میں ہے کہ 3 مرتبہ ہوا اس کے ساتھ۔ 3 مرتبہ حضور نے فرمایا زمین پکڑ لے، 3 بار حضور نے فرمایا زمین چھوڑ دے۔ ہر بار میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کاملہ ہے۔ بندہ گناہ کرتا ہے توبہ کرتا ہے، گناہ کرتا ہے توبہ کرتا ہے، گناہ کرتا ہے توبہ کرتا ہے۔ اسی کو امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا۔ ہم کو یہ ڈر تھا کہ ہمارے گناہوں کی سزا یہاں ہونے والی ہے کہ قیامت کے دن ہونے والی ہے۔ ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، دی ان کی رحمت نے صدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، معاف کیا جائے گا۔ سراقہ کو معاف کیا۔ حضور نے پوچھا ہے سراقہ تو کیوں پیچھے پڑا ہے؟ 100 اونٹوں کے لیے؟ 100 اونٹوں کے لیے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ دن کیسا ہوگا جب ایران کے بادشاہ کسریٰ کے ہاتھوں میں پہنے ہوئے کنگن وہ تیرے ہاتھ میں آ جائیں۔ بادشاہ کے ہاتھ میں جو کنگن ہوا کرتے تھے وہ سونے کے کنگن ہوتے، اور پوری دنیا میں وہ کنگن کسی کے پاس نہیں ہوتے، صرف سپر پاور کسریٰ کے پاس ہوا کرتے تھے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وہ دن کیسا ہوگا، میں تیرے ہاتھوں میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ کسریٰ بادشاہ کے کنگن تیرے ہاتھوں میں آنے والے ہیں۔ سراقہ کہاں، ایک بدوی شخص، یعنی دیہات کے رہنے والے یا مکہ کے قریب رہنے والے، وہ ایمان لایا ہوا ابھی نہیں ہے، اور حضور بشارت دے رہے ہیں اتنے دنوں بعد کی، جبکہ ابھی پاور میں وہ کسریٰ ہے، ایران کی حکومت کا غلبہ ہے۔ اس نے دیکھا جب نبی کی بات زمین مانتی ہے تو شاید یہ بات بھی کمپلیٹ ہو کر رہے گی، کہا کہ مجھے یہ لکھ کر کے دے دے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس سے امان نامہ سراقہ نے لکھوا لیا اور واپس چلا گیا۔ ابھی ایمان لائے ہوئے نہیں تھے جیسے روایت میں۔ پھر راستے میں مکہ میں جو بھی ملتا محمد کو دیکھا تو سراقہ کہتا میں ہر جگہ دیکھ لیا، نہیں ہے کہیں نہیں۔ واپس مکہ میں آ کر ویسے ہی رہنے لگے۔ وہ جنگ طائف یا فتح مکہ کے دن وہ ایمان قبول کیے، اس سے پہلے بھی وہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سپورٹ میں رہے مکہ میں جب تک تھے، اور جب حضور مکہ میں داخل ہوئے تھے 6 ہجری کے بعد، اپنے پورے خاندان سمیت حضور کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا تھا۔ یہ حضرت سراقہ۔ اب یہ بات ہو گئی، اس کے بعد دوسرا دن تھا ہجرت کا۔ روایات میں ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ سفر جو ہے یہ 9 دن کے آس پاس کا تھا۔ دوسرا دن تھا مقام قدید، ایک جگہ آتی ہے جہاں پر معبد نام کی ایک مشہور و معروف خاتون۔ آپشن ٹریڈنگ کے لیے ملٹیپل ٹیبز سوئچ کر کے پریشان ہو گئے ہو؟ ٹرائی کیجئے آپشن چین آن اپ سٹاکس۔ ایک ہی اسکرین پر ساری ضروری جانکاریاں، کون سی اسٹرائک پر زیادہ ولیٹلٹی ہے، کون سے کالز یا پٹ پہ زیادہ اوپن انٹرسٹ یا والیوم آ رہا ہے، اینڈ مچ مور، یہ سب آپ کو اینالیسس۔ جس کا اصل نام عاتقہ، یہ خاتون عرب میں مشہور تھی کہ جو بھی سفر پر جانے آنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کی خوب مہمان نوازی کرتی۔ اس کا گھر بیچ راستے میں تھا، جو بھی گزرتا ہے مسافر وہاں سے اس کو کچھ نہ کچھ کھلاتی پلاتی، وہ مہمان نواز خاتون تھی۔ لیکن اتفاق ایسا کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر وہاں سے ہو رہا تھا، آپ نے قیام فرمایا، رک گئے۔ اس دن اس خاتون کے گھر میں کوئی چیز نہیں ہے جو ان کو پیش کر سکے۔ وہ خاتون گھر کے آنگن میں بیٹھی ہوئی کہنے لگی آج میرے ساتھ نہ جانے کیسا ہوا، اتنے حسین چہرے والے لوگ آئے
اور میرے پاس کھلانے اور پلانے کی کوئی چیز نہیں رہ گئی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ایک سوکھی بکری، کمزور بکری اس کے گھر کے باہر بندھی ہوئی تھی۔ حضور نے فرمایا اگر تم کہو تو اس بکری کا دودھ دوہ لوں۔ اس خاتون نے کہا اگر یہ دودھ دینے کے لائق ہوتی تو یہاں میرے گھر پہ بندھی نہیں رہتی، میرے شوہر اس کو بھی دوسری بکریوں کے ساتھ چرنے کے لیے لے جا چکے ہوتے۔ میرے شوہر ساری بکریوں کو لے گئے ہیں لیکن یہ ایک رہ گئی، اس کے دودھ، اس کے تھنوں میں بھی دودھ نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اجازت دو تو میں دوہ لوں۔ اس خاتون نے کہا تم اگر اپنے ہاتھوں سے دوہنا چاہتے ہو تو لے لو، اب قطرہ بھی نکل جائے تو یہ تمہارا نصیبہ۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس بکری کے پشت پر ہاتھ رکھتے ہیں اور بسم اللہ پڑھ کر کے اس کے تھن کو جیسی آپ نے ہاتھ لگایا دودھ کا تھن بھر گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا دودھ دوہا کہ اس ام معبد کے گھر میں جتنے برتن تھے سب کے سب دودھ سے بھر گئے۔ جو کچھ بھی اس کے گھر میں رکھا ہوا تھا ایک ہی بکری کے دودھ سے بھر گیا سب۔ صدیق اکبر اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خوب شکم سیر ہو کر دودھ بھی پیے۔ وہ حیرت زدہ تھی ام معبد کے ایک بوڑھی بکری جس کے تھن سوکھ چکے، موت کا انتظار کر رہی بکری، اس میں اتنا دودھ آیا کہاں سے؟ اور اس کے بعد جب اس نے یہ معجزہ دیکھا تو اپنے گھر کو سجا دیا اور کہا کہ میرے گھر رک جائیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات وہاں رکے۔ اور حدیثوں میں جو ام معبد کے الفاظ ہیں وہ پڑھنے کو جی چاہتا ہے کہ ام معبد نے جو نقشہ کھینچا ہے نا حضور پاک کا، اچھے اچھے بڑے بڑے شاعروں نے یہ نقشہ نہیں کھینچا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دوسرے دن وہاں سے اٹھے اور پھر سفر پر چل پڑے۔ ام معبد کا جو شوہر ہے وہ آیا اور پوچھا گھر میں ایک حسین سی خوشبو آتی ہے، کوئی آیا تھا؟ ام معبد کہتی ہاں بہت ہی حسین چہرے والے آئے تھے۔ کون تھے؟ کیا نام تھا؟ ام معبد نے اپنے انداز سے نام خود ہی بنا لیا تھا، پوچھا نہیں تھا نام دونوں کا۔ کہنے لگی ایک مبارک آیا تھا، مبارک آیا تھا، اس نے خود جو ہے حضور کا نام مبارک رکھ لیا۔ حضور ویسی بھی مبارک کہتے ہیں برکت والا۔ اپنے شوہر کو اب وہ نقشہ کھینچ کر کے جو بتاتی ہے، اس کے شوہر نے پوچھا وہ کون تھے، کیسے تھے؟ وہ کہتی ہیں کیا بتاؤں، وہ جب سامنے ہوتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ 14ویں کا چاند نکلا ہوا ہے، اور دور ہوں تو دیکھنے کا جی چاہنے لگے۔ اور پھر ایک ایک عضو کو نقشہ کھینچتے ہوئے کہا بھویں ملی ہوئی کشادہ پیشانی، جب وہ چلتے تھے تو ایسا لگتا کہ ساری دنیا ان کے پیچھے ہے، ایک عظمت اور ایک وقار ہے، اور جب خاموش ہو جائیں تو سب پر ہیبت طاری ہو جائے، اور بولنے لگیں تو موتیاں جھڑنے لگیں، دل سننے کو چاہے۔ ہر چیز ادا کی، ایک نقش جو انہوں نے نکالا حضرت ام معبد نے۔ اس کے شوہر نے کہا کاش میں گھر میں ہوتا اور ان سے ملاقات کرتا۔ زندگی میں ام معبد یہی دعا کرتی رہی کہ وہ مبارک سے پھر میری ایک بار ملاقات ہو جائے۔ اتفاق یہ بتایا جاتا ہے ایک بار وہ بکریاں ہانکتی ہانکتی مدینے تک پہنچ گئی تھی، اور مدینے کے قریب ان کی بکریاں گم ہو گئیں، مطلب گم ہو گئی، سب بکھر گئی۔ وہ ڈری ہوئی تھی کہ شہر میں بکریاں جب چلی جاتی ہیں تو ملتی نہیں ہیں، تو وہ پریشان، شہر کے قریب وہ بکریوں کو شہر میں نہیں لاتے بکریوں والے لوگ، اب شہر میں ادھر ادھر بکریاں بھاگنے لگی تو وہ خوف زدہ ہو گئی۔ شام کا وقت تھا، اسی وقت راستے میں حضرت ابوبکر صدیق جا رہے تھے۔ ام معبد نے دیکھا اور پہچان لیا، کہا تم ہی وہ ہو جو سفر میں مبارک کے ساتھ آئے تھے؟ حضرت ابوبکر نے کہا کون مبارک؟ کہا تمہارا جو ساتھی جو سفر میں تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا ہاں وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ام معبد ایمان لے آئیں، ان کے شوہر بھی ایمان لائے، ایک حسین یادگار تھی یہ۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سفر ہوا، صرف سراقہ ایک ہی پکڑنے نہیں آیا، آگے جانے کے بعد ایک برید اسلمی نام سے ایک شخص 70 سواروں کے ساتھ پہنچ گیا حضور کو گرفتار کرنے کے لیے۔ حضور کو گرفتار کرنے کے لیے 70 سواروں کے ساتھ آ گیا، اور جب وہ قریب آیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات نہیں کی۔ جب وہ قریب آیا تو آپ نے صرف نظریں ڈالی۔ اس نے پوچھا حضور سے آپ کون ہیں؟ حضور نے صرف اتنا کہا انا محمد رسول اللہ
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं मोहम्मद अल्लाह का रसूल हूँ। एक जुमले की हैबत ऐसी तारी हुई कि बुरैदा असलमी 70 लोगों के साथ इस्लाम कबूल कर लिया। कोई और बात नहीं, हुजूर ने सिर्फ एक जुमला फरमाया था। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बाज़ औक़ात बड़ी मेहनत से दीन की तबलीग फरमाते रहे, कुछ लोग कबूल नहीं किए, और बाज़ वो लोग हैं जिनको सिर्फ एक जुमला कहा और वो इस्लाम में आ गए। ये अपने अपने नसीबे की बात है, अपने अपने ज़र्फ़ की बात है। जिसकी ज़मीन जैसी थी वैसे उनमें से फसलें निकल गईं। अब बुरैदा असलमी मदीना आने से पहले ही अर्ज़ ये करते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जा रहे हैं। अब इस सफ़र में अक्सर लोगों के दिमाग में ये रहता है कि सिर्फ हज़रत अबू बकर और हुजूर थे। नहीं, पहले से 4 लोग चल रहे थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत अबू बकर के ग़ुलाम आमिर बिन फुहैरा और अब्दुल्ला बिन उरैक़ित, जो रास्ता बताने के लिए उजरत पर लिया हुआ था, गाइड जिसको कह सकते हैं, ये लोग साथ में थे। बुरैद असलमी जो थे वो फिर मदीने से करीब आए और वो भी साथ हो गए, एक बड़ा काफ़िला हुआ। अब नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का सफ़र ख़त्म होने को था, मदीना एंट्री हो रही थी, लेकिन उससे पहले मस्जिद कुबा जहाँ आज है, ये एक मदीने के बाहर की जगह है, तकरीबन मदीने से 5 किलोमीटर बाहर। वहाँ तक नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पहुँच रहे थे। उस वक्त की एक अजीब कैफियत है कि एक ग़ुलाम और एक आका की निस्बत क्या होती है। मदीने वाले तो रोज़ाना इंतज़ार कर रहे थे, जैसी उनको खबर हुई थी कि मेरे आका निकल चुके मक्का से और मदीने आ रहे हैं, रोज़ सुबह जाते सनियतुल वदा की घाटियों पर बैठकर इंतज़ार करते। सनियतुल वदा मदीने में एक ऊंचा टीला था, वहाँ पहुँचने के बाद जो भी आता है सब नज़र आ जाते थे। मदीने की तरफ जो भी आ रहे होते हैं वहाँ से नज़र आते थे, इसीलिए सनियतुल वदा को सब लोग जा कर के देखते थे कि आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, रोज़ाना इंतज़ार करते थे। और जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुँचने वाले थे मदीने तैयबा, वो दिन क्या था आपको मैं बताऊं, पीर का दिन था और 12 रबीउल अव्वल शरीफ थी। हुजूर के मदीने में जाने का दिन भी यही है, रबीउल अव्वल शरीफ का दिन है। जब हुजूर आने लगे तो सुनो, एक वफा शिआर गुलाम हकीकी और जानिसारे रसूल नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सच्चे जानशीन सिद्दीक़ अकबर ने क्या कहा, आका आप रुक जाएं, मदीने वाले काफ़ी दूर से देख रहे हैं, हुजूर के जलवे देखना चाहते थे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की झलक देखना चाहते थे। जो सहाबा जाकर मक्का में ईमान लाए थे, उन्होंने मदीने में इतने कसीदे पढ़े थे कि हर आंख दीदार की मुश्ताक थी, हर कोई मदीने में हुजूर को देखने का मुश्ताक था, यहूदी भी, ईसाई भी और जितने मदीने वाले थे सब भी। अब जब करीब आए और मदीने की भीड़ लग रही थी इस्तकबाल के लिए, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने अपना जुब्बा उतारा और एक ऊंचा झंडा जो था उसको, झंडा बुरैद असलमी झंडा लेकर चल रहे थे, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने क्या किया, अपना जुब्बा या अपना कपड़ा उठा करके हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर के ऊपर साया करने लगे। पूरा सफ़र तो ऐसे ही चले, मदीना जब आने लगा तो ये कपड़ा उठा करके हुजूर पर साया कर रहे थे। हुजूर ने पूछा, अबू बकर ये क्या कर रहे हो? तो हज़रत अबू बकर ने कहा, ये नए लोग हैं मेरे आका, मदीने में जो आपको देख रहे हैं, मैं इसलिए आपके ऊपर कपड़ा साया कर रहा हूँ ताकि उनको पता चले कि मैं गुलाम हूँ और आप आका हैं। कहीं वो गलती में किसी और को ना समझ लें कि ये अल्लाह के रसूल हैं। हम आपकी अजमत शान के लिए ये कपड़ा ताने हुए हैं ताकि लोगों को पता चल जाए कि हमारा आका तशरीफ ला रहा है। मेरे अजीज, तो यही तो बात है कि हम फर्क करने के लिए कोई ना कोई चीज़ लाते हैं। मस्जिदों को आमतौर पर घरों की तरह क्यों नहीं बनाते? एक मीनार या एक गुंबद इसीलिए रखते हैं ताकि आम घरों से फर्क हो जाए। अल्लाह का घर और है, हमारा घर और है। हर चीज़ में उलमा को भी इसीलिए कहा गया है वो अपने अमामे, अपने लिबास अलग इसलिए रखें ताकि दुनिया ये जाने कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नायबों की जमात है, दीन के इल्म रखने वालों की है। फ़र्क रखने का हुक्म दिया गया और सिद्दीक़ अकबर ने यह साबित कर दिखाया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिलेटेड हर चीज़ को अज़मत के साथ पेश करना चाहिए।
عظمت کے ساتھ پیش کرنا چاہیے تاکہ دنیا کے دلوں میں میرے آقا کی عظمت قائم رہے۔ سفر یہاں تک ہوا، اب پھر مدینے والوں کا جو استقبال تھا وہ تو تاریخ میں رقم کرنے والا استقبال ہے۔ وہ ثنیۃ الوداع کی گھاٹیوں پر جیسی حضور پہنچ رہے تھے، مدینے میں آوازیں گونجنے لگ گئی۔ بنو نجار ایک خاندان ہے مدینے کا، ان کی بچیاں، انصار جتنے بھی قبیلوں میں تھے، اوس اور خزرج کے، سب اپنے اپنے گھروں سے نکل آئے تھے، عورتیں اپنے چھتوں پر تھی، اور سبوں نے جو ہے ترانہ مصطفیٰ جو گنگنایا تھا، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، جس کا مطلب ہی ہوتا ہے طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، ثنیۃ الوداع کی گھاٹیوں سے ہم پر 14ویں کا چاند طلوع ہو گیا۔ یہ مدینے والے کہتے تھے ثنیۃ الوداع کی گھاٹیوں سے ہم پر 14ویں کا چاند طلوع ہو گیا ہے۔ اے لوگو، ہم پر اللہ کا شکر واجب ہو گیا کہ اللہ کی طرف بلانے والا رسول اب ہمارے درمیان آ رہا ہے۔ انہیں فخر تھا اس بات کا، فخر تھا جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قریب آتے گئے، دف بجا بجا کر کے بچیاں یہ گنگناتی تھی، ایک عجیب سا سما تھا، ایک عجیب سا ماحول تھا۔ آج لوگ کڑتے ہیں اور جلتے ہیں، پوچھتے ہیں جلوس کہاں سے ہے، ہم یہی کہتے ہیں یہی تو مدینے والوں کا جلوس تھا جو میرے آقا کے استقبال کے لیے انہوں نے کیا تھا، اور اتفاق یہ ہے کہ انہوں نے بھی 12 ربیع الاول کو ہی جلوس کیا تھا۔ آج مدینے سے عقیدت رکھنے والے پوری دنیا کے سنی ان مدینے کی بچیوں کی اقتدا کرتے ہوئے، اگرچہ میرے آقا ہمارے شہر نہیں آ رہے ہیں، لیکن تاریخ ہے اس دن حضور پاک کے عاشقوں کا جلوس نکلا تھا، آج ہم غلاموں کا بھی جلوس نکلتا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو سنی صحیح العقیدہ رکھے اور میرے آقا کے عاشقوں کی جماعت میں زندہ رکھے، اور حضور پاک کے قدموں میں ہمیں موت نصیب فرمائے۔